میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اللہ نے اپنے کرم سے انسان بنایا۔ انسان بن جانے کے بعد ہمارا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا تو پھر ہم کامیاب، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ہمیں دوزخ میں داخل کر دیا تو ہمیشہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک تاتاری شہزادہ جا رہا تھا، ایک اللہ والے ملے، اس نے ازراہ مذاق اس اللہ والے مسلمان سے کہا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو میں تمہارے کتے سے اچھا ہوں، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا تو تمہارا کتا اچھا ہے میرے سے، کیونکہ میں دوزخ میں جاؤں گا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ باقی سارے کائنات کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سارے جانوروں کو اللہ زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے بدلہ دلوائیں گے، بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے، اپنا بدلہ اتار لو۔ جب سارے جانور ایک دوسرے سے اپنا بدلہ اتار لیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کونوا ترابا، اے تمام جانوروں مٹی بن جاؤ، مٹی بن کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جب کافر یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے جانور دوزخ سے بچ گئے اور مٹی ہو گئے تو کافر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کاش میں بھی آج کوئی جانور ہوتا اور میں بھی مٹی بن جاتا، اللہ کی دوزخ سے بچ جاتا۔ اس لیے ہمارا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اگر بن گیا تو مزے ہی مزے، اگر نہ بنا تو مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ تو دوزخ کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے دین پر چلانے کے لیے ہدایت کی محنت دے کر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی، جتنی قومیں ہوتی اتنے نبی ہوتے، اور جب کسی قوم کا نبی دنیا سے چلا جاتا اللہ اسی قوم میں ایک نبی اور بھیج دیتے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا ان کے بعد ان کا خلیفہ ایک اور نبی آ جاتا۔ 50 قومیں ہیں تو 50 نبی، 100 قومیں ہیں تو 100 نبی۔ رسول پاک علیہ السلام سے پہلے یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ جتنی بھی محبت کرنے کی وجوہ ہو سکتی ہے وہ تمام وجہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں۔ مثلا کسی آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا رات کے وقت اور چاند بھی چوتھویں کا نکلا ہوا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا یہ زیادہ خوبصورت ہے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ انور زیادہ خوبصورت ہے۔ اب محبت خوبصورتی کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے، کسی کے اندر اچھی صفات ہیں اس کی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے بڑے اونچے اخلاق پر ہیں۔ کسی سے محبت کی جاتی ہے کمالات کی وجہ سے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے کمالات بہت زیادہ۔ اللہ نے آپ کو اس بات سے نوازا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور 7ویں آسمان سے اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مکے سے ہوں، ایک پل کے لیے آپ سے جدا نہیں ہوا، آگے آپ اکیلے تشریف لے جائیں، میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، رسول پاک علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، وہاں اپنے اللہ کو دیکھ کر آئے۔ تو
خوبصورتی کی وجہ سے اور احسانات کی وجہ سے بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں ہمارے پر احسان کرتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے. تو محبت کرنے کے جتنے وجوہ ہیں وہ سارے ہمارے نبی پاک علیہ السلام میں بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور مسلمانوں کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں جو ہے وہ بڑی قیمتی سرمایہ ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی محبت بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں ساری دنیا کے تمام مسلمانوں سے محبت کرنا سیکھنا. جب جائیں گے ملکوں میں اور جا کر ان پر محنت کریں گے، اپنے جان مال کو ان پہ خرچ کریں گے، اللہ اس خرچ کرنے اور جانے آنے سے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کو بڑھائے.